نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، ہمیں اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا چیز مانگنی چاہیے؟ ہم عبادات کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہر عبادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں۔ اب ان دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں کون سی چیز مانگنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا چیز مانگنے کی ترغیب دی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں کیا مانگا کرتے تھے، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتلاؤں گا۔ میری بات کو توجہ سے سنیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، اور آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعاؤں میں اللہ سے کیا چیز مانگا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا، تم اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ اب عافیت کیا چیز ہے، میں آگے جا کے آپ کو بتلاتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں چلا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں عافیت مانگتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد میں پھر حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں کہ میں اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا چیز مانگا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا، آپ اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے لیے دعاؤں کے دروازے کھول دیے گئے، اس بندے کے لیے ساری خیروں اور بھلائیوں کے دروازے کھول دیے گئے، اور سب دعاؤں میں سب سے بہترین دعا جو ہے وہ عافیت والی دعا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا یہ بہت بڑی قیمتی دعا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یوں دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اور دوسری دعا یہ بھی مانگا کرتے تھے، اللہم انا نسألک العافیت والمعافات کلہا۔ تو میرے دوستو، عافیت کا دعاؤں میں سوال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بہت بڑی ضروری چیز ہے۔ اب عافیت ہے کیا؟ عافیت کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی جتنی خیریں ہیں، جتنی بھلائیاں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا کہ یا اللہ، دنیا اور آخرت کی جتنی خیریں اور بھلائیاں ہیں وہ ساری کی ساری مجھے عطا فرما دے۔ اور دوسری چیز اپنی دعاؤں میں آپ نے یہ مانگنی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی مانگا کرو کہ ہر کام کی ابتدا اور ہر کام کا اختتام حسن ابتدا پر ہو اور حسن اختتام پر ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنا، یا اللہ، میرے اس کام کی ابتدا بھی اچھی ہو، میرے اس کام کا اختتام بھی اچھا ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلیہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنا۔ دیکھیں، ہم جنازے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی تو دعا مانگتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ مجھے دنیا کے اندر اگر زندگی دے تو اسلام والی زندگی عطا فرما، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور اگر مجھے موت آئے مجھے ایمان والی موت عطا فرما۔ یعنی میری زندگی بھی اسلام والی ہو، میری وفات یعنی میری زندگی کا اختتام بھی ایمان والی موت پر ہو۔ یعنی ہر کام کی ابتدا بھی اچھی ہو، ہر کام کا اختتام بھی اچھا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی آپ کو کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں میں یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ کی رضا میرے دوستو یہ بہت بڑی نعمت ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اللہ جس سے راضی ہو جائیں میرے دوستو، اللہ اس کو اپنا مقرب بندہ بنا لیتے ہیں، اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں، اسے اپنا ولی اللہ بنا لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے پھر ساری دنیا کو اللہ اس کا محبوب بنا لیتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری مخلوق کو اللہ اس کا بنا دیتے ہیں۔